بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ مجھے وقت کے ایک دم بدلنے سے ہمیشہ سے خوف آتا رہا ہے، کیونکہ جب یہ بدلتا ہے تو میرے لیے حالات سراسر بدل جاتے ہیں۔ ہمیشہ میں اس وقت کے بدلنے کی وجہ سے کسی نہ کسی ایسی آزمائش میں پڑ گئی جو میرے لیے بہت مشکل کا سبب رہی۔ میرا نام رضوانہ ہے اور میں سکھر کی رہنے والی ہوں۔ بچپن سے ہی میں نے بہت زیادہ بھوک اور ننگ دیکھا۔ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا اور اسی وجہ سے اماں اور ابا کی بہت زیادہ لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ کسی نے بالکل سچ کہا تھا کہ جہاں پر بھوک نہ ہو وہاں پر سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ مجھے کتابیں اور رسالے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن یہ شوق پورا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ہمارے گھر کھانا کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ تو اس شوق کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں کہاں سے اشرفیاں اکٹھی کرتی رہتی ہوں۔ میں پھر بھی کوئی نہ کوئی جگاڑ لگانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن مجھے اس میں کوئی خاص کامیابی ملتی نہیں تھی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ میری دوسری بہن کا نام سائرہ اور بھائی کا نام امجد تھا۔ اماں اور ابا اس زمانے کے کوئی سستے مگر پکے عاشق نکلے تھے۔ دونوں کے والدین کا تعلق ایک ہی گاؤں سے تھا، مگر آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں تھی، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی خاصی رقابت پائی جاتی تھی۔ یہ رقابت خاندانی چلی آ رہی تھی اور اس کی وجہ یہی تھی کہ زمینوں کا کوئی معاملہ تھا اور اسی پر اکثر لڑائی اور بحث ہو جایا کرتی تھی۔ دونوں گھرانوں کی یہ دشمنی باقی سارے گاؤں کے لیے تماشے کا کردار ادا کرتی تھی۔ سب ہی ان کی لڑائی کا انتظار کیا کرتے تھے، کیونکہ ایک دوسرے کو صلواتیں سنا کر آگے نکلنے کا فن دونوں گھرانوں میں خاصا پایا جاتا تھا۔ ایک دوسرے کی ذات کے بخیے ادھیڑ دینا اور دوسروں کی نظر میں فاتح ٹھہرنا ان کا پسندیدہ اور محبوب مشغلہ تھا۔ ہر سال جب بھی فصلوں کا سیزن آیا کرتا تھا تو ان کے درمیان کسی چھوٹی بات کو لے کر دنگل ضرور سجا کرتا تھا اور سب ہی بڑے ہی مزے کے ساتھ دیکھتے تھے۔ کوئی ان کو آپس میں چھڑوانے نہیں آتا تھا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ اگر کسی نے غلطی کے ساتھ یا جسارت کر لی تو یہ لوگ اپنا اصل مسئلہ بھول کر اس کی دھلائی کرنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک بار ایسا گاؤں کے ایک بڑے معزز آدمی نے کیا کہ ان کی لڑائی کو سمجھ کر حل کرنے کی کوشش کی تو دونوں گھرانوں نے اس کو ہی مار مار کر ادموا کر دیا۔ سوائے اس کے بعد لڑائی جتنی مرضی بڑھ جائے، کوئی ان کی لڑائی میں ثالثی کا کردار ادا نہیں کرتا تھا، کیونکہ سبھی کو اپنی عزت اور اپنی جان بڑی عزیز تھی، جو کہ ان دونوں گھرانوں کی وجہ سے خطرے میں آ جاتی۔ زیادہ تر یہ والا دنگل زبانوں تک ہی محدود رہتا تھا، لیکن کبھی کبھی زبان سے ایسے الفاظ ادا ہو جاتے ہیں جہاں دوسرے انسان کی روح چھلنی ہو جاتی ہے تو کہنے والے کو فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ خود کو ہی سچ ثابت کرنے کے لیے مختلف قسم کے دلائل ڈھونڈتا رہتا ہے۔ معاملہ ہاتھا پائی تک کبھی کبھار ہی پہنچتا تھا، لیکن جب پہنچتا تو پھر کوئی 2-3 ہسپتال ضرور پہنچ جاتے تھے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ یہ لڑائی جتنی بھی بڑھ جاتی، یہاں پولیس کو شامل نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ دونوں طرف سے حساب خود ہی برابر کر لیا جاتا تھا۔ اس دنگل اور لڑائی میں کوئی مظلوم قرار نہیں دیا جا سکتا تھا، کیونکہ اگر ایک طرف کی 3 افراد زخمی ہوتے تھے تو دوسری جانب بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ اماں اور ابا دونوں اپنی طرف کی لڑائیاں دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے اور ایک دوسرے کے خاندانوں میں اتنی نفرتیں دیکھ کر ایک دوسرے کے دل میں خود بخود دوسرے خاندان کے لیے نفرت جنم دینے لگتی تھی۔ کسی نے بالکل درست کہا تھا کہ بچوں کے درمیان نفرت کا سبب والدین ہوتے ہیں، جو ان کو وراثت میں اور کچھ نہ دے سکیں تو خاندانی دشمنیاں دے دیتے ہیں، اور یہ دشمنیاں نسلوں کو تحفتاً دی جاتی ہیں، جبکہ یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہیں۔ ان بچوں کو وجہ تو معلوم نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ان کے والد اور سارے خاندان والے دوسرے گھرانے سے نفرت کرتے ہیں تو بغیر وجہ جانے انسان کے دل میں خود بخود دوسرے خاندان کے لیے یہ نفرت جنم لے جاتی ہے، اور پھر کچھ بھی ہو جائے تو یہ نفرت کبھی ختم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ تناور درخت بن جاتا ہے اور اس کے بیج ہر طرف پھرنے لگتے ہیں۔ ان کی لڑائی کا معاملہ یہ تھا کہ ابا اور ان کے خاندان والوں نے کسی سے زمین خریدی تھی اور وہ کوئی شخص ان کو آدھی قیمت پر دے گیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ زمین تو دوسری طرف والوں کی تھی اور اس پر زبردستی قبضہ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اسی لیے جلد بازی میں سے بیچ دیا گیا تھا۔
اب ابا کا اور ان کے سارے گھر والوں کا یہ کہنا تھا کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کو اس چیز کی چھان بین کروا لینی چاہیے تھی۔ چونکہ زمینیں گاؤں سے کافی فاصلے پر تھیں، اسی لیے ان کو علم نہیں ہو سکا تھا کہ کون سی زمین کس کی ہے، اور وہ غلط فہمی میں مارے گئے تھے۔ لیکن اس زمین کا یہی حال تھا کہ چنگے پھنسیاں نہ اجڑے وسیاں، اس زمین پر کاشت کوئی بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ اگر کوئی اس طرف زمین کو کھودنے کے لیے ٹریکٹر بھی لاتا تو دوسری طرف سے بمباری شروع ہو جاتی تھی۔ غرض کے ابا لوگوں کو اس چیز کا غم تھا کہ ہم نے پیسہ بھی دیا ہے، اور اماں لوگوں کے گھرانوں کو یہ غصہ تھا کہ کسی نے ان کی زمین دھوکے کے ساتھ بیچ دی تھی۔ سو کل ملا کر یہ زمین اب بیکار ہو گئی تھی، کیونکہ جب بھی اس پر اگانے کی باری آتی تو پہلے ایک دنگل سج جاتا تھا، اور اسی دنگل میں کاشتکاری کا موسم نکل جاتا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب فصلیں کاٹی جا رہی تھیں اور سبھی گندم کاٹنے میں بہت زیادہ مصروف تھے، اور پھر اسی زمین کو لے کر بہت زیادہ لڑائی ہونے لگی، اور اماں کے گھر والوں نے ہاتھا پائی کی طرف پہلا قدم بڑھایا اور ابا کے سر پر بہت زور سے ڈنڈا مار دیا۔ ابا کو کوئی کیا ہی بچاتا، بلکہ سب لوگ ہی دوسری طرف مارنے چلے گئے تھے۔ کسی کو اس چیز کی پرواہ نہیں تھی کہ جو غریب بے ہوش پڑا ہے اور جس کے سر سے خون نکل رہا ہے اس کو کوئی پانی ہی پلا دے۔ یہ لڑائی زمینوں سے تھوڑی ہٹ کر ہوئی تھی، اس وجہ سے وہاں پر باقی زمینوں والے موجود نہیں تھے، لیکن اماں جو گھر والوں کے لیے دوپہر کے وقت کھانا اور پانی لے کر جا رہی تھیں، انہوں نے جب رستے میں ابا کو دیکھا تو ایک پل کو ہاتھ پاؤں پھول گئے اور کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کریں۔ لڑائی کی خبر ابھی ان کو نہیں ہوئی تھی، اسی لیے ان کا پریشان ہونا بنتا تھا، اور ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ مخالفین کا بیٹا ہے، تو دل میں خود بخود نفرت سی جنم دینے لگی۔ لیکن اس ٹائم میں وہ درد تڑپ رہا تھا۔ ایک پل کو دل چاہا کہ اس کی مدد کرے، لیکن دوسرے پل اس ڈر نے ستایا کہ اگر کسی کو علم ہو گیا تو قیامت آ جائے گی۔ وہ ان کے پاس سے گزر کر چند قدم آگے گئی ہی تھیں کہ دل اور زمین میں شور مچایا اور کہا کہ انسان کو تھوڑی تو انسانیت دکھا دینی چاہیے۔ تو وہ فوراً پلٹ کر آئیں، ان کو پانی پلایا اور اپنے دوپٹے کو ایک طرف سے پھاڑ کر ان کے سر پر پٹی کرنے کی کوشش کی۔ اس تھوڑی ہی دیر میں ابا نے بے یقینی سے ان مخالفین کی بیٹی کو دیکھا جو اس بات سے بے خبر تھی کہ اس وقت کتنا دنگل سجا ہوا تھا اور بغیر کسی غرض کے ان کی مدد کر رہی تھی۔ بس یہی لمحہ تھا کہ دونوں نے تھوڑی دیر ایک دوسرے کو دیکھا، اور پتہ نہیں کیسے مگر دل ایک دوسرے کی لے پر دھڑکنے لگے تھے۔ اماں نے وہاں سے جانے کی اجازت مانگی تو ابا نے روک کر ان سے نام پوچھا۔ اماں نے جب نام بتایا تو وہ مسکرا دی اور کہنے لگے، حلیمہ، کاش ہمارے خاندانوں کے درمیان یہ دشمنی نہ ہوتی، تو یقین کرو میں تم سے شادی کرتا۔ ان کی یہ بات سن کر اماں اپنی جگہ ساکت رہ گئیں اور پلٹ کر بے یقینی سے ان کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ اس کے بعد کسی نہ کسی طرح لڑائی رک گئی، مگر اماں کی زندگی بھی اس سے ایک لمحے پر رک گئی تھی۔ وہ روز وہاں پر کھانا دینے جاتی تو ابا باہر راستے میں کھڑے ہوتے۔ چونکہ یہ ایک ویرانہ سا تھا تو یہاں پر کوئی جاننے والا نہیں ہوتا تھا، اسی لیے ایک دوسرے کو دیکھ کر دونوں مسکرا دیتے تھے، اور یوں ان کی محبت کے دنوں کی شروعات ہو گئی تھی۔ لیکن ان دونوں کو کہاں اس بات کا علم تھا کہ یہ ابتدا کس قدر مہنگی پڑنے والی ہے۔ دونوں کو اپنے خاندانوں کے درمیان کی دشمنی کا اچھی طرح سے علم تھا، مگر اس سب کے باوجود وہ لوگ اس سفر پر نکل پڑے تھے۔ ویسے بھی محبت کا ابتدائی سفر اتنا خوبصورت ہوتا، پھر انسان کو کچھ اور یاد ہی نہیں رہتا۔ وہ اس وقت خود کو دنیا کا طاقتور ترین انسان سمجھتا ہے کہ جو سب کچھ ٹھیک کر دے گا، اور اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ پہلے تو خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھا جاتا تھا، پھر ایک روز ماں نے لذیذ سا کھانا بنایا اور جاتے ہوئے انہوں نے وہ ابا کو دے دیا۔ ابا تو یہ جان کر بہت ہی خوش ہوئے کہ اماں بھی ان سے اتنی ہی محبت کرتی ہیں جتنی وہ کرتے تھے۔ اگلے دن انہوں نے وہ ٹفن وہاں پر رکھ دیے جہاں سے اماں نے گزرنا تھا، اور کہا کہ کھانا بہت لذیذ تھا، میں آج بھی تمہارے کھانے کا انتظار کر رہا تھا۔ فصلوں کا سیزن ختم ہوا تو اب دونوں کو یہ بات ستانے لگی
کہ اب کہاں ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور کہاں ملیں گے۔ اماں گھاس کاٹنے کے بہانے جایا کرتی تھیں، ابا بھی وہاں آئے ہوئے ہوتے تھے۔ یوں ایک دوسرے کو وہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ اماں اپنی بڑی بہن کے ساتھ وہاں گھاس کاٹنے جایا کرتی تھیں۔ ایک روز بڑی بہن نہیں گئی تو پہلے تو اماں کو تنہا جاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا، مگر محبوب کو دیکھنے کا ایسا جنون سوار تھا کہ وہ گھاس والا کپڑا اور درانتی لے کر چلی گئیں۔ ابا کو ان کو یوں اکیلے آتے دیکھ کر خوش ہوئے تھے کہ جیسے ان کی کوئی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی ہو، اور پھر انہوں نے اماں سے کہا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اماں نے ڈرتے ہوئے کہا کہ یہاں کوئی دیکھ لے گا، تو انہوں نے فوراً آگے پیچھے دیکھا کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے جو ہمیں دیکھ سکے گا۔ اماں کو پھر بھی ڈر لگ رہا تھا اور وہ خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھیں، لیکن ابا نے ان کو یقین دلایا اور کہا کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، تم بس 5 منٹ رک کر میری بات سن لو۔ جب محبت کر لے انسان تو پھر وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اماں نے ان کی بات مان لی اور ایک گھاٹی کی طرف وہ دونوں جا کر کچھ فاصلے رکھ کر بیٹھ گئے۔ ابا ان کو والہانہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر جیسے ہی اماں نے دیکھا تو انہوں نے نظروں کا رخ بدل دیا اور کہنے لگے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو اماں کا چہرہ لال ہو گیا اور اپنے نام کے بکھرتے رنگ دیکھ کر ابا کو بہت خوشی ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم بھی مجھے پسند کرتی ہو؟ تو اماں نے فوراً ناراضگی سے ان کو دیکھا اور کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری مان کر یہاں پر کیوں بیٹھی ہوں، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ اگر یہاں میرے کسی گھر کے فرد نے دیکھ لیا تو وہ میرا قتل کر دیں گے۔ تو ابا یہ بات دل سے سن کر مسکرائے اور کہنے لگے کہ اب میں جو تم سے بات کرنے لگا ہوں اس کو غور سے سننا۔ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم ہم دونوں کے خاندانوں کے بیچ کے اختلافات مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتی ہو، کیونکہ میں نے تو پھر اپنی آدھی زندگی مسقط میں گزاری ہے، لیکن تم سب کچھ اچھی طرح جانتی ہو کہ دشمنی کتنی پرانی ہے۔ یہ سن کر اماں کا دل بیٹھ گیا کہ کیا ابا ان کو چھوڑنے کے لیے آج یہاں پر آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے، آپ کو جو کہنا ہے آپ کھل کر کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اندر ہی اندر ان کا دل ڈر رہا تھا کہ اگر ابا نے ان کو چھوڑ دیا تو کیا ہوگا۔ نئی نئی محبت تھی، مگر بہت ہی زیادہ کمزور اور بے بس کر دینے والی تھی۔ ابا نے گہری سانس لینے کے بعد ان کو دیکھا اور کہا کہ میں نے اپنے تئیں اپنے گھر والوں کو منانے کی بہت کوشش کی ہے۔ تو اماں نے بے ساختہ ڈر کر کہا کہ کیا آپ نے میرا نام اپنے گھر والوں کے سامنے لے لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ ان کے سامنے تمہارا نام لے لوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے تمہارا نام لے لیا تو وہ لوگ بغیر سوچے سمجھے تمہارے گھر چلے جائیں گے اور طرح طرح کی تہمتیں اور بہتان لگانا شروع ہو جائیں گے۔ میں اس لڑائی سے بہت عاجز آ چکا ہوں۔ ان سے بہانے سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، مگر کسی پر بھی میری بات کا اور دھمکیوں کا اثر نہیں ہو رہا، اور ان کے ہر انداز سے تو یہ طے ہے کہ وہ ہماری شادی کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ یہ دیکھ کر اماں کا دل ایک دم سے بند ہو گیا، یعنی وہ ان سے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہماری شادی نہیں ہو سکتی، تو ہماری محبت کی داستان ادھوری رہے گی۔ اگلی بات جو ابا نے کی وہ تو اماں کے سر پر قیامت برپا ہونے کے برابر تھی۔ انہوں نے ماں سے کہا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اماں کا دل تیزی سے دھڑکا اور انہوں نے سر جھکا لیا، جو اس بات کا اعتراف تھا کہ میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ دیکھو، ہماری خاندانی دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی اور کوئی بھی ہم دونوں کی خاطر جھکنے کو تیار نہیں ہوگا، اور اگر کسی ایک کو بھی ہمارے اس عشق کی خبر ہو گئی تو یقین کرو یہ لوگ ہمیں سنسار کر دیں گے اور ایک پیچ پر آ جائیں گے۔ ان کی اس تہمیز سے تنگ آ کر اماں نے کہا کہ یہ ساری باتیں میں پہلے سے جانتی ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا چاہتے ہو یا کیا کرنا چاہ رہے ہو۔ تو ابا نے کہا تہمید باندھنے کا مقصد تمہیں ذہنی طور پر کسی چیز کے لیے تیار کرنا ہے۔ اماں نے پاؤں کے انگوٹھے سے زمین کھرچتے ہوئے حیرانی سے ان کو دیکھا اور کہا کہ کس چیز کے لیے تیار کرنا چاہ رہے ہو؟ تو ابا نے چند پل ان کو دیکھا اور پھر کہا
کہ ہمارے پاس بھاگ کر شادی کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اماں نے جھٹکا کھا کر ان کو یوں دیکھا کہ جیسے ان کو کرنٹ لگا ہو، اور ان کی بات سن کر واقعی ان کو کرنٹ لگا تھا۔ اماں نے جتنی آسانی سے کہتی تھی، حقیقتاً یہ بات اتنی آسانی سے عمل درآمد کیے جانے والی نہیں تھی۔ اماں کے چہرے کی اڑی ہوائیاں دیکھ کر ابا نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں یہ سن کر صدمہ لگا ہے اور تمہارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ یقین کرو میرے لیے بھی یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا، لیکن میں نے حقیقت پسند ہو کر یہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ مجھے علم ہے کہ ہمارے گھر والے کبھی بھی ہماری شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے، اور میں تمہارے علاوہ کسی دوسرے انسان کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اماں نے تھوڑی دیر بعد ان کو دیکھا اور جب بولنے کے قابل ہوئی تو کہا کہ اگر ہمارے گھر والوں نے ہمیں پکڑ لیا تو وہ ہمیں زندہ درگور کر دیں گے، اور اس سے اتنے زیادہ مسائل جنم لیں گے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تمہارے لیے یہ کہنا بہت آسان ہے، مگر جب اس پر عمل درآمد کرنے کا وقت آئے گا تو بہت مشکلات ہو جائیں گی۔ ابا کو اماں کے اس رد عمل کا اچھی طرح معلوم تھا، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے خیال میں اس کا کوئی اور حل ہے؟ کیا تم اپنے گھر والوں کو یہ بتا سکتی ہو کہ تم ان کے مخالفین کے بیٹے سے محبت کرتی ہو اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو؟ یہاں آ کر اماں کا ضبط جواب دے گیا تھا، اور ان کو معلوم تھا کہ ابا بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ان دونوں کی شادی صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتی تھی، کہ اگر وہ دونوں ہمت کر کے بھاگ جائیں اور شادی کر لیں۔ تو اس پر اماں نے اس سے تھوڑا سا وقت مانگا اور کہا کہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ تو ابا ان کی بات اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے ان کو وقت دے دیا، مگر ان کو کہاں پتہ تھا کہ وقت ان کو کہاں لا کے کھڑا کرنے والا ہے۔ چند دن گزرے کہ اماں کی جگہ بیٹا، جو کہ ایک انتہائی آوارہ سا لڑکا تھا، اس کا رشتہ اماں کے لیے آ گیا۔ اماں نے پہلے تو کہا کہ وہ ہمت جمع کر کے اپنے والدین سے بات کریں گی کہ اس کو یہاں شادی نہیں کرنی، لیکن جب سب گھر والے راضی تھے اور ان کا یہی نظریہ تھا کہ اپنے اماں کو فیصلہ لینے میں جلد بازی صحیح مگر کرنا پڑا، انہوں نے فوراً فیصلہ کر لیا۔ اس دن بڑی بہن کے بغیر ہی وہ وہاں پر چلی گئیں۔ یہ بات کہ تقریباً ہفتے ڈیڑھ بعد کی بات تھی، اور انہوں نے ویسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ بھاگ کر نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ ابا نے بے یقینی سے ان کو دیکھا، کیونکہ ان کو لگا تھا کہ وہ مشرق کی عورت کی طرح یہ سب کرنے کو تیار نہیں ہوں گی، لیکن اماں نے کہا کہ جب میرے گھر والوں کو میری فکر نہیں ہے تو میں بھی کسی کی پرواہ کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے بعد ان دونوں نے باقاعدہ طور پر منصوبہ بندی کی۔ چونکہ اس زمانے میں ٹیلی فون کا کوئی رواج نہیں تھا، اس لیے ایک رات وہ لوگ جب سب گاؤں والے سو رہے تھے تو سب کی زندگی اندھیر کر کے اندھیرے میں ہی گاؤں سے نکل گئے۔ شہر جا کر دونوں نے نکاح کر لیا اور اپنی نئی زندگی کو شروع کر لیا۔ یہاں ابا کرائے کے مکان کو ہی افورڈ کر سکتے تھے۔ پیچھے گاؤں والوں پر کیا بیتی یا کیا گزری انہوں نے نہیں سوچا تھا، اور نہ ہی ان کا ایسا کوئی ارادہ تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر غلطی سے بھی گھر والوں کی محبت میں وہ لوگ واپس چلے گئے تو ان دونوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ شروع میں نئی محبت کا خمار تھا، اس لیے دونوں بہت زیادہ خوش تھے۔ کبھی کبھی گھر والوں کی یاد آتی تھی، مگر پھر دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اب یہ ساتھ عمر بھر کا ہے اور ایک دوسرے کو ساری زندگی ہی تسلی دینی پڑے گی۔ ان کو اس شہر میں بس تقریباً 5 سال ہو گئے تھے۔ جب ہم تینوں بہن بھائی بہت چھوٹے چھوٹے تھے تو ایک بار شہر میں کسی کام سے گئے تو گھبرا کر واپس گھر آ گئے اور کہنے لگے کہ میں نے تمہارے بھائیوں کو دیکھا ہے اور انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا ہے، اسی لیے ہمیں جلد ہی یہ شہر چھوڑنا ہوگا۔ اماں تو یہ سن کر رونے ہی لگی تھیں اور کہنے لگی کہ میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں نے اس کو اتنی محنت کے ساتھ سجایا ہے، سنوارا ہے اور آباد کیا ہے، اور جب یہ رہنے کے قابل ہوا تو میں اس کو چھوڑ جاؤں۔ تو ابا نے سمجھایا اور کہا کہ بھلی عورت اگر یہاں پر رہے تو وہ لوگ بچوں سمیت ہمیں مار دیں گے، کیونکہ میرے پیچھے وہ بھوکے کتوں کی طرح پڑے تھے۔ تم تو باہر نکلتی نہیں ہو، مجھے تو 100 بار نکلنا ہوتا ہے۔ ابا کے ساتھ ان کی زندگی ایک ہی کمرے کوٹھے میں گزرنے لگی تھی،
اور ان کو باہر کی دنیا دیکھنے کی کوئی تمنا نہیں رہی تھی۔ خیر، ہم لوگ دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے اور ابا کے مالی طور پر حالات بہت خراب ہونے لگے تھے، اور اماں بھی اب ضبط کرتے کرتے تھک چکی تھیں کہ روز اسی چیز کا انتظار ہوتا تھا کہ شاید اب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بات جب تک اپنے تک رہی تھی تو انہوں نے برداشت بھی کیا تھا، لیکن اب بات ان کی اولاد پر آ گئی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ذرا ذرا سی بات کے لیے ترسیں۔ ان کو دکھ ہوتا تھا کہ جب ہم کچھ مانگتے تھے اور وہ نہیں دے پاتی تھیں۔ اماں اور ابا کے درمیان بہت زیادہ لڑائیاں ہونے لگیں۔ اب ابا اماں کو الزام دینے لگے تھے اور اماں ابا کو الزام دینے لگی تھیں۔ یہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے تھے، مگر ایک دوسرے کے ساتھ تو بالکل نہیں رہ سکتے تھے۔ سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے گزر جاتا تھا۔ ایک بار اماں نے ابا سے کہا کہ اب اتنے سال گزر چکے ہیں زندگی کے، تقریباً 20 سال ہم نے گھر والوں سے دور رہ کر گزار لیے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں گھر واپس جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دیں۔ تو ابا نے کہا کہ ایسا تصور بھی مت کرنا، اگر ہم گھر واپس گئے تو وہ لوگ ہمیں جان سے مار دیں گے۔ لیکن اماں کو بہت ضد تھی اور انہوں نے ایک بار اپنی بہن سے رابطہ کیا تو وہ تو بہت خوش ہوئے، اور اسی خوشی میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہمیں ملنے آئیں اور پھر بہت زیادہ روئیں۔ تو اماں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ ایک محبت کی خاطر انہوں نے باقی رشتوں کے ساتھ کتنی زیادتی کر دی تھی۔ خالہ واپس چلی گئیں اور جب انہوں نے سب کو بتایا تو بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہو گئیں کہ ہمیں ایک بار پھر سے گھر بدلنا پڑ گیا۔ دوسرے شہر میں مجھے خالہ کا بیٹا نظر آ گیا تو میں ڈر گئی کہ کہیں اس نے مجھے دیکھ لیا، کہ یہ کہیں ہمیں پکڑوانے تو نہیں آ گیا، لیکن اس نے ہمیں نہیں دیکھا تھا، تو میں ڈر کر گھر واپس آ گئی۔ اماں بھی خالہ سے ناراض ہو گئی تھیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنا اصل چہرہ چھپا لیا اور کیسے سب کو مروانے پر تل گئی تھیں۔ خیر، کچھ عرصہ گزرا تو اماں کو ایک روز ہارٹ اٹیک آیا اور وہ انتقال کر گئیں۔ ہم نے یہ سب تصور بھی نہیں کیا تھا، اور اماں کے اچانک انتقال نے ہم سب کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ابا تو مکمل طور پر ٹوٹ گئے تھے کہ وہ چاہے لاکھ لڑائی کرتے، مگر ایک دوسرے کے بغیر رہنا ان دونوں کے لیے ناممکن تھا۔ ان کے جانے کے بعد ہماری زندگی بہت بے رنگ ہو گئی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ ہر آتا دن ہمارے لیے آزمائش بن رہا تھا۔ اماں کی موجودگی میں ہم نے کبھی بھی گھر کو نہیں چلایا تھا، تو اب ہمیں کوئی سلیقہ نہیں تھا۔ لیکن جب آہستہ آہستہ ہم سیکھ رہے تھے تو پل پل ہمیں ماں کی قدر محسوس ہو رہی تھی کہ کس طرح انہوں نے تنہا ہی یہ سارا گھر سنبھالا ہوا تھا۔ میری بڑی بہن کی شادی ہو گئی اور بھائی ابھی پڑھ رہا تھا، کیونکہ وہ ہم دونوں سے بہت چھوٹا تھا۔ ابا نے ایک رشتے والی سے کہلوا کر میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا، اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اس پرائے شہر میں ہمیں کہاں کوئی اچھا رشتہ مل سکے گا۔ میں غریب لڑکی تھی اور جانتی تھی کہ غریبوں کے لیے غریب تر کا رشتہ آ سکتا ہے، مگر امیروں کا نہیں آئے گا۔ اسی لیے میں نے اپنی آنکھوں میں کوئی خواب نہیں سجائے تھے، لیکن میں یہ ضرور سوچتی تھی کہ ساری زندگی میں کیسے ترس ترس کر گزاروں گی۔ کاش اماں اور ابا نے ہمیں پڑھا دیا ہوتا تو آج میں کہیں پر کوئی نوکری کر رہی ہوتی اور حالات ذرا سے منفرد ہوتے۔ اور ایک بہت ہی انہونی ہو گئی کہ ایک امیر گھرانے سے رشتہ آ گیا، تو میں نے کہا ابا جب وہ ہمارے گھر آئیں گے تو دیکھیے گا انکار کر دیں گے، تو اس لیے بہتر ہے کہ ان کو نہ بلائیں۔ مگر رشتے کروانے والے نے یقین دلایا کہ ان کو بس شریف لڑکی چاہیے اور ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ تو میں نے ابا نے ایک دوسرے سے نظریں چرا لی کہ جب اماں کے بارے میں پوچھیں گے اور سارے خاندان کے بارے میں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا کہیں گے کہ ان دونوں نے بھاگ کر شادی کی تھی؟ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر یہ سچ کھل گیا تو یہاں پر کیا عزت رہ جائے گی۔ مگر ابا نے کہا کہ سچ کبھی نہیں کھل سکتا، کیونکہ یہاں پر کوئی ہمیں نہیں جانتا، اسی لیے تو اس چیز کی فکر مت کرو۔ اور 2-3 دن بعد وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے اور مجھے یقین تھا کہ انکار کر دیں گے، مگر حیرت انگیز طور پر ان کو میں پسند آ گئی۔ وہ لوگ کافی ہی امیر ہونے کے ساتھ ساتھ کافی اچھے بھی تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ لوگ تو رشتے دیکھتے ترس جاتے ہیں اور لڑکیوں کی عمر گزر جاتی ہے،
मगर कोई ढंग का रिश्ता समझ में नहीं आता। लेकिन तुम्हारी खुशकिस्मती देखो कि इनको तुम पहली ही नज़र में अच्छी लग गई हो, इसलिए अब तुम हर वहम को दिल से निकाल दो। अब्बा ने अपनी तरफ से थोड़ा बहुत जहेज दिया था और फिर मेरी वहाँ पर शादी खुशी खुशी कर दी। मैं खुद भी आंखों में ढेरों सपने सजाकर अपनी किस्मत की इस तरह पलट जाने पर हैरान थी। शादी का 1 महीना गुजरा तो मेरी सास ने कहा कि अब हमें वापस अपने घर जाना होगा। तो मैंने हैरानी से पूछा कि क्या ये हमारा घर नहीं है? उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा घर नहीं है। हमें अपने बेटे के लिए तुम जैसी लड़की का रिश्ता चाहिए था, इसीलिए तुम लोगों को इस जाल में फंसाया था। और वो इतनी ठिठाई से कह रही थी, जबकि मैं सदमे से इनको देखती रह गई। मैं बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, ज़िंदगी तो मुझे अपने शौहर के साथ ही गुजारनी है, इसलिए इन बातों को मैं कोई इशू बनाकर ज़िंदगी ख़राब नहीं करूँगी। दुख तो मुझे बहुत ज़्यादा हुआ था इस धोखे पर, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा था। चंद दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत जालिम लोगों के हाथ चढ़ गई हूँ, जिनको एक बीवी नहीं बल्कि मुलाजमा चाहिए थी। मेरी नंद दफ्तर में काम करती थी और काफ़ी तेज़ मिजाज औरत थी। मेरी साथ साथ घर का काम मुझसे करवाती थी। मेरी नंदें और सास सारा दिन पलंग तोड़ती रहती थीं, जबकि मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ती रहती थीं। मेरा शौहर तो इस मामले में कुछ बोलता ही नहीं था, और वो एक मामूली सा मजदूर था, जो किसी दिन दिल करता तो मजदूरी करने के लिए चले जाता, वरना सारा दिन अपनी माँ के पास ही कमरे में बैठा बातें करता रहता। मैं इस दिन सोच रही थी कि अब्बा ने जल्दबाजी में क्या कर दिया था, कि मुझे कैसे लोगों के हाथ चढ़ा दिया था। मेरी बहनें और अब्बा लोग पूछते तो मैं इनसे यही कहती थी कि मैं अपने घर में खुश हूँ, क्योंकि मैंने यही सीखा था कि अब वापस जाना सरासर बेवकूफ़ी होगी, तो मुझे इनके बदलने का इंतज़ार करना चाहिए। हो सकता है कभी इनके दिल में मेरे लिए रहम आ जाए, और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। मैं सारा दिन गधे की तरह काम करती रहती थी, और मेरे शौहर के साथ भी मेरा कोई ताल्लुक़ ख़ास अच्छा नहीं था, क्योंकि उसको मेरे अंदर कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आती थी, बल्कि उसको भी मैं तभी नज़र आती जब उसे कोई काम होता, वरना कमरे में मैं फालतू सामान के ज़मरे में आती थी। मेरी शादी को तकरीबन 2 साल गुजर गए थे, और उनके मेरे साथ सलूक में बढ़तरी ही आ गई थी, मगर बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं अगर अपने शौहर से ज़रा सा शिकवा करती तो वो इतना हंगामा करता कि मैंने तमाम बातों को दिल में रखना सीख लिया और अपने दिल को मार लिया। लेकिन सच तो ये था कि मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई थी। अब्बा को जब इनके सलूक का पता चला तो उनको बहुत बुरा लगा था, तो मैंने इनसे कहा था कि आप इनसे कोई बात नहीं करेंगे। खुशियाँ पैसों से नहीं खरीदी जाती, बल्कि वो नसीब का खेल होती हैं, इसलिए आप फ़िक्र मत करें। मैं भी अब समझौते करती करती बहुत थक चुकी थी कि मुझे मालूम हो गया था कि इन तिलों में तेल नहीं है, लेकिन अब मैं वापस भी नहीं जा सकती थी। मेरा शौहर मुकम्मल तौर पर अपनी माँ की ज़ुबान बोलता था, और मैं तो अपनी ज़िंदगी से इतनी तंग आ चुकी थी कि कभी कभी दिल करता था कि खुदकुशी कर लूँ। एक दिन मेरी नंद ने कहा कि उसके दफ्तर से उसका बॉस आज रात दावत पर आएगा, तुम दावत का खाना तैयार करोगी। इन दिनों मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, लेकिन इनकार करके मैं अपनी शामत नहीं बुलवाना चाहती थी, इसीलिए मैं रात का खाना तैयार करने लगी। मगर मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। मैंने अपनी नंद और सास को बताने की कोशिश की तो इनको बहुत गुस्सा आया और ये लगा कि जैसे मैं बहाना कर रही हूँ। लेकिन जब मेरे लिए दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया तो मैं चकरा कर किचन में ही गिर गई और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरी सास शदीद गुस्से में थी और उसने मेरे शौहर से कहा कि जब से आई है हमारे घर तब से बेसकून ही आ चुकी है। ये मनहूस है, जानबूझकर बहाने करती है, और अब मैं इसके बहू के रूप में मज़ीद कबूल नहीं कर सकती। उसने मेरे शौहर को कहा कि इसको फ़ौरन तलाक दो। पहले तो वो फ़ौरन चौंक गया, लेकिन फिर जब मेरी सास ने गुस्से से कहा तो उसने फ़ौरन मुझे तलाक दे दी। उसके बाद मेरी सास ने कहा कि जाओ हमारी जान छोड़ो, जबकि मैं सदमे में थी।
تو اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا اور دروازہ بند کر دیا۔ جب میں سامنے کھڑے شخص کے پاؤں میں جا گری اور جیسے ہی اس شخص کے چہرے پر نظر پڑی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے تو میری خالہ کا بیٹا کھڑا تھا۔ میری تمام حواس معطل ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ اب یہ نانا ابو کو بتا دے گا اور وہ مجھے مار دیں گے اور ہم سب تک پہنچ جائیں گے۔ تبھی اس نے مجھے کندھے سے اٹھایا اور کہا کہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ انہوں نے مجھے دعوت پر بلایا تھا، میں ان کی بیٹی اسما کا باس ہوں۔ تو میں نے روتے ہوئے پتہ نہیں کیوں ساری کہانی اس کو سنا دی۔ تو کہنے لگا فکر مت کرو، میں ان سے بہت اچھا بدلہ لوں گا۔ تو تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ بھی تو ایک قسم کا ہمارے دشمنوں کا بیٹا تھا۔ میری آنکھوں میں خوف بھانپ کر اس نے کہا کہ تم لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ جب نانا ابو کو پتہ چلا تھا کہ تم لوگوں کا پتہ چل گیا تو وہ خوش ہوئے تھے۔ اماں نے صرف مذاق کے طور پر کہا تھا کہ ان کو بہت غصہ آیا اور وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، تاکہ جب وہ وہاں پر آ کر تم لوگوں کو سرپرائز دیں تو تم لوگ خوش ہو جاؤ۔ مگر ہمیں کیا پتہ تھا کہ یہ سب ہو جائے گا، اور مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا تھا کہ اماں اسی دکھ کے ساتھ دنیا سے چلی گئیں۔ اس کے بعد میں اس کے ساتھ اپنے گھر آئی، اور جب ابا کو پتہ چلا کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے تو بہت دکھی ہوئے۔ میں نے ان کو یقین دلایا کہ میں نے اس رشتے کو نبھانے کی بہت کوشش کی تھی۔ ابا نے مجھے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم نے بہت کچھ برداشت کیا۔ اس کی چند روز بعد خالہ اور اماں کے لیے بہت روئیں، اور پھر ابا سے میرا ہاتھ مانگ لیا، اور مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ برے دن بے شک ختم ہو گئے تھے، مگر انہوں نے کچھ قربانیاں بھی مانگی تھیں۔ انسان کو بے شک کچھ بھی قربانی کے بغیر نہیں ملتا۔ زندگی میں اب کوئی کمی و ملال نہیں رہا تھا، کیونکہ تیمور بہت اچھا شوہر تھا۔ لیکن کبھی کبھار مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ اماں اپنوں سے ملے بغیر ہی چلی گئیں، کہ شاید کسی کے انجانے میں دی گئی بد دعا قبول ہو گئی تھی۔ اور آپ بتائیے، آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔